السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے ملک بھارت ورش کی یوم آزادی ہے۔ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وانمباڑی میں جمعیت علماء وانمباڑی اور جمعیت العلماء تمل ناڈو کے زیر نگرانی 80ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب انشاءاللہ نور اللہ پیٹ چوراہا جنکشن وانمباڑی میں 15 اگست 2026 کو بروز ہفتہ صبح کے 8 بجے ہونے والی ہے۔ منتظمین کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ اس تقریب میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ تشریف لائیں اور حب الوطنی کا ثبوت پیش کریں، اور اس بات پر بھی زور دی گئی ہے کہ ہم تحریک آزادی کے شہداء اور مجاہدین کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ یہ ہمارا مذہبی اور قومی فریضہ ہے۔ اس پرچم کشائی کی تقریب کی صدارت حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب مادنی صدر جمعیت علماء وانمباڑی فرمائیں گے۔ مہمان خصوصی الحاج حزبی حسن احمد صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تمل ناڈو، مولانا فرید احمد صدیقی صاحب امام و خطیب مسجد رحمت النساء پراجنی پیٹ کرشنگری، ڈی ایس پی مہالکشمی صاحبہ سب ڈویژن وانمباڑی، اور الحاج ملک محمد یحییٰ صاحب صدر تنظیم المساجد وانمباڑی ہوں گے۔ الحمدللہ آج یوم آزادی کے دن ہر جگہ جشن کا ماحول ہے۔ بچے بھی بڑے بھی سب خوشی خوشی اس جشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں بھول سکتے کہ اس آزادی کو پانے کے لیے ہمارے ملک کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں ایک ہوئے اور انگریزوں کے خلاف ان کے چنگل سے ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے یکجا ہو کر فریڈم فائٹ میں حصہ لے کر آزادی حاصل کی ہے۔ یہ آزادی یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، اس کے لیے ہمارے ملک کی واسیوں کی قربانیاں بہت ہیں۔ ہم علماء کرام کی قربانیوں کو بھول ہی نہیں سکتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کئی علماء کرام جان کو ہتھیلی میں لے کر میدان میں اتر گئے اور انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی، اور ہمارے ہندوستان کو
ان کے چنگل سے بچانے کے لیے تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ کئی علماء اکرام اریسٹ ہو گئے اور انہیں دلی میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ انہیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، قربانی تھی، حب الوطنی کا نعرہ تھا جو ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ اور ہمیں ان سے سیکھنے کی چیزیں بہت ہیں۔ ہمیں چاہیے خاص کر نوجوانوں کو کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے بارے میں جانکاری پیدا کر لیں۔ اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے، گرو ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان جیسا ایک ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن و امان ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا کرے کہ یہ ماحول اور بدلے اور لوگوں کے درمیان اور زیادہ خلوص و محبت کی بھاونا پیدا ہو۔ یہی ہم سب کی آرزو ہے، دعا ہے۔ آج کے دن یوم آزادی کے جشن مناتے وقت کہ ہم ایک ہو کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ہمیں الگ نہ سمجھیں۔ ہم ہندوستانی ہیں۔ جب سیاست کی بات آتی ہے، نیشنلٹی کی بات آتی ہے تو ہم ہندوستانی ہیں۔ جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ دیگر لوگ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوں گے، مگر جہاں تک وطن کا سوال ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں، چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو۔ پھر ایک بار میں تمام ہندوستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک گزارش کرتا ہوں کہ وہ کبھی الگ نہ سمجھیں۔ ان کا تعلق تمام ہندوستانیوں کے ساتھ ہے، ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں الگ تھلگ کی بات کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے کیا کہا اس پر غور کریں تو ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہندوستانی ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ یہ ہمارے دل سے نکلی ہوئی بات ہے کہتے ہوئے آپ کا یہ بھائی بھی ایم خلیل الرحمن جو کہ آمبور کا ہے اجازت چاہتا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔